ایسا گھر حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور توجہات کا مرکز بن جاتا ہے۔ از روئے حدیث ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایسے گھر آسمانوں میں اس طرح نمایاں اور چمکتے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تارے چمکتے جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 4 کام آپ کریں، اپنے گھر کے اندر کریں۔ انتہائی آسان اعمال اور انتہائی آسان وظائف ہیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں اور احباب کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے، فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپنے گھر میں کیے گئے 4 اعمال ذکر کریں گے جو ہر انسان اپنے گھر میں کرے تو اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ہے دولت کا، یہ وظیفہ ہے برکت کا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 اعمال کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مختصر اور مبارک زندگی ہمیں اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کے سنت اعمال اور ان کے اہم ترین اعمال کے اوپر، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ 4 ایسے اعمال ہیں جو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے خود بھی کیے اور اپنی امت کو بھی اس کی دعوت دی۔ ناظرین گرامی، یہ 4 ایسے اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے سے ہمارے ہاں خوشبختی اور سعادت ہمارے ہاں جگمگائے گی، اور اس خوشبختی اور سعادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیے چلتے ہیں ان 4 اعمال کی طرف کہ وہ اعمال کون سے ہیں اور ان کا اہتمام کس طرح کیے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ گھر کے تمام مرد و خواتین اپنے جسم اور لباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتمام کریں۔ اس اہتمام کے ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا معمول بھی بنا لیا جائے تو بلا شبہ نفع ہی نفع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا جن کی عادت شریفہ اور عادت مطہرہ یہ تھی کہ وہ وضو کو جو ضروری اعضاء ہوتے تھے ان سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پاک و صاف رہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ صفت پسند آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ قوم اس طرح تھی کہ وہ اس طرح کی خصوصیت کی حامل تھی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اپنے زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں، گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے بڑے افراد، بزرگ اور خواتین و حضرات اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کیے رہیں تاکہ ہماری رات ساری عبادت میں گزر جائے۔ ناظرین گرامی، دوسرا جو عمل ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ ہم پاک یعنی کہ مطہر اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی اہتمام کریں۔ ناسمجھ اور چھوٹے بچوں کو مقرر جگہ پر حوائج ضروریات سے فارغ ہونے کا عادی بنائیں۔ مثلا اگر بچہ کوئی پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے مقرر جگہ ہونی چاہیے۔ غیر مقرر جگہ پر بچہ اگر غلاظت کر دے، کوئی بول و براز کر دے تو اس جگہ کو فوراً اچھی طرح پاک کیا جائے۔ بچوں کے جسم کے لباس اور جسم کو پاک صاف رکھا جائے۔ یوں وہ صفائی کا اہتمام کریں گے، بچپن ہی سے ان کی یہ عادت ہوگی، اور اس عادت کی وجہ سے ان کی آنے والی عملی زندگی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا، اور گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ تیسرا عمل جو ہمارے گھروں میں برکت کا سبب بنتا ہے، تیسرا عمل جو ہمارے ہاں روزی میں برکت، عمر میں برکت اور گھر کے ماحول کو 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے ہم گھر کے اندر غیر ضروری چیزوں کی تصاویر سے پرہیز کریں۔ گھر کے اندر جانوروں کی تصاویر وغیرہ اور ایسی تصاویر جو کہ جاندار چیزوں کی تصاویر ہیں ان کو لٹکانے سے، ان کو لگانے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان اشیاء کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ کے آلات اور تفریح کے لیے ناجائز آلات کو بھی اپنے گھر سے ہٹانا چاہیے، گھر کو پاک رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ہم رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ یوں جاندار چیزوں کی تصاویر نہ لگانے سے نہ صرف ہمارے گھر میں برکت ہوگی بلکہ ہم ایک بہت بڑے گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر بنانے اور بے جا تصاویر کھنچوانے یا جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے کا
سختی سے ممنوع اور منع کیا گیا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر سجاوٹ والی اشیاء کو نہ صرف اس طرح کی چیزوں سے پاک کیا جائے بلکہ خصوصی اہتمام کیا جائے۔ چوتھی جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ ہم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑیں، گھر سے بلائیں، نحوستیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور بھاگتی رہیں گی اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوگی۔ یوں ہمارے گھر میں برکت آئے گی، بے برکتی ختم ہو کر ہمارے رزق کے اندر، ہماری مال، جان، اولاد سب کے اندر برکت آئے گی۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ازر و حدیث، ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اور فرشتوں کو آسمانوں سے ایسے گھر ایسے نمایاں اور چمکتے نظر آتے ہیں گویا زمین پر بیٹھا ہوا انسان آسمان میں چمکتے اور جگمگاتے تاروں کو دیکھتا ہے۔ یہ کس قدر خوشبختی اور سعادت کی بات ہے، اور کون صاحب ایمان ایسی خوشبختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا کہ ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے۔ لہذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت کا پابند بنانے کی کوشش کرے۔ تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر ہم نے آج 4 ایسے اعمال کا ذکر کیا جو انتہائی ضروری اور ہماری زندگیوں پر اثر ڈالنے والے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ طہارت اور پاکیزگی کو لازم بنایا جائے۔ دوسرا کام یہ کہ گھر میں صفائی ستھرائی کا لازمی اہتمام کیا جائے۔ تیسرا اہم کام یہ کہ گھر کو آلات موسیقی اور جاندار اشیاء کی تصاویر وغیرہ کی سجاوٹ سے پرہیز کیا جائے، پاک کیا جائے۔ اور چوتھا اور اہم کام یہ کہ گھر میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے اور بچوں کو اس کا عادی بنایا جائے۔ یوں ہم دنیاوی زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کو، رزق میں برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔